کافر ہے تو کرتا ہے تلوار پہ بھروسہ، کافر ہے تو کرتا ہے تلوار پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بھی تیگ سپاہی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، اے مالک ملک، تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا کان العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اما بعد، قال امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، اے میرے بیٹو، اے حسن و حسین، میں تمہیں دو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، ایک تقوی خداوندی اور دوسرا اپنے امور میں نظم تنظیم یونٹی۔ مولا امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ وصیت اس وقت فرمائی جب مولا کے سر اقدس کو ضربت لگ چکی تھی۔ اس لیے بزرگان گرامی القادر، میرے عزیز ساتھیوں، خواتین و حضرات، میری مائیں بہنیں، آپ سب کی خدمت میں خادم ملت، سفیر امان، چیئرمین الہادی گلوبل ویلفیئر ٹرسٹ آغا سید قمر عباس نقوی، مدرسہ جامعہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد زین العابدین علیہ السلام، چٹان سیداں، تتا پانی، پونچھ، آزاد کشمیر سے مخاطب ہوں۔ آپ سب کی خدمت میں یہ درخواست ہے، عرض ہے کہ کوئی لمبی چوڑی مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے، بلکہ مجھے آپ سے یہ التماس عرض کرنا ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا میں جو چیلنجز، جو مشکلات چل رہی ہیں، اور آج پوری دنیا جو ہے ہادی دوران حضرت قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرج الشریف جو وقت کے حسین ہیں، آج پورے اقوام عالم کو، آج پوری انسانیت کو اور پوری امت مسلمہ کو اس منجی بشر کی ضرورت ہے جس کے آنے سے دنیا جس طریقے سے ظلم اور بربریت سے بڑھ چکی ہے، ایسے ہی یہ عدل اور انصاف سے بڑھ جائے گی۔ لیکن جو آپ کی خدمت میں مجھے درخواست کرنی ہے، عرض کرنی ہے کہ پلیز، ایسے ہے کہ جیسے 2011 کا اس وقت پاکستان میں جو کیس چل رہا ہے، اس کیس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو وقت کا استعمار ہے، اس نے اپنے شیطانی ہتھکنڈوں کے ذریعے سے، اس نے اپنی شیطانی چالوں کے ذریعے سے، اس نے اپنی تعلیمات، جو اس کی شیطانی تعلیمات ہیں، ان کے ذریعے سے ہمارے بچوں کی روح کو بیمار کر دیا ہے، ان کے ضمیروں کو مردہ کر دیا ہے، ان کی اخلاقیات کو ختم کر دیا ہے، اور پر سیکنڈ کے حساب سے جو ہماری نسلیں ہیں وہ دشمن کے فاسد ماحول کے اندر وہ کل ہو رہی ہیں، قتل ہو رہی ہیں۔ یعنی کہ اسم بکمن امجن فاہم لا یرجعون،
کہ وہ آنکھ رکھتے ہیں دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں وہ سنتے نہیں، گونگے بہرے اندھے ہیں، چلتے پھرتے لاشیں ہیں، وہ اس ماحول معاشرے کے سوسائٹی کے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے یہ سارا سسٹم دشمن کا فاسد ماحول جو ہے کہ وہ ماحول کے جس کے اندر شخصیات پروان چڑھتی ہیں، آج ہم لوگ اپنا ماحول دینے میں تو ہم ناکام ہو چکے ہیں. اب ہمارے پاس وہ نظم اور تنظیم نہیں ہے کہ جیسے مولا امیر کائنات کی حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس کے پیش نظر میں آپ کو عرض کروں گا کہ ہم کو نظم کی ضرورت ہے، تنظیم کی ضرورت ہے، فکری ہمانگی کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو وسائل اور انقلاب ہیں وہ خود بخود آتے ہیں. یہ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی جو ہے ان کا یہ فرمان ہے. تو آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ دیکھیں اگر ہمارے بچے اور بچیاں دعا زارہ کی طرح، یعنی کہ ہم ان کو شعور نہیں دیں گے، اگر بیداری نہیں دیں گے، ان کو سیرت محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام نہیں دیں گے، اور ہم ان کو سن بلوغت سے پہلے اپنی ابتدائی جو ان کی تعلیمات ہیں وہ اگر ہم نہیں دیں گے، ہم لوگ یاد رکھیں کہ ہم نے اپنا رول ادا نہیں کیا. اس لیے میں علماء کرام جو بزرگان ہیں آپ سے میں دست بدستہ عرض کر رہا ہوں، یہ راولہ کوٹ پونچھ علاقہ میں مدرسہ جامعہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا بنیاد رکھنا، اس کی باغ ڈور جو ہے یہ رکھنا، یہاں پر یہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے یہ ادارہ ہے، پوری انسانیت کی خدمت خلق کے لیے ہے، کیونکہ ہم نے الہادی گلوبل ویلفیئر ٹرسٹ جو بنایا اور اس کے اندر جو مختلف شعبہ جات ہیں، اس کے حوالے سے میں بزرگان آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں آپ کی مصاحبت کی، آپ کی مشاورت کی، آپ کی تعاون کی، آپ کی سرپرستی کی ہم کو ضرورت ہے. اور جتنی بھی انجمنیں ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، جتنی بھی NGOs ہیں، میں ان سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں آپ سب کا خادم ہوں، میں آپ سب کا بھائی ہوں، میرا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن آپ سے یہ گزارش ہے کہ جیسے میں نے UK میں دیکھا کہ لوگ آپس میں کمیٹیوں کے لوگ، ٹرسٹوں کے لوگ آپس میں رسا کشی ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں. یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ میں آپ کو کیا مثال دوں، مختصر یہ ہے کہ ہمارا بگڑا ہوا ماحول معاشرہ، اس کے لوگ جب آپس میں ان کی پارٹیاں ٹیمیں بنی ہوتی ہیں، پھر آپ اندازہ کریں کہ جو مولانا لوگ تو میں نے UK میں بھی دیکھا یہاں بھی زیادہ تر ملازم ہیں، پھر جس طرف پاپولیشن، جس طرف زیادہ ماحول معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں، اس ماحول معاشرے میں لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ جس طرف سیاست چل رہی ہے اس کے پیش نظر لوگوں کا سارا جو ہے نا کیا ہوتا ہے، اوڑھنا بچھانا ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں، میں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی چالیں چلتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے پھر مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے جو مکر فریب کرتے ہیں، دوسروں کے لیے چالیں چلتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پھر ان کی ڈوری کھینچتی ہے. اس لیے میں نے دیکھا کہ جس نے بھی جیسا بھی جو کیا، تو جس نے جیسا کیا اس نے ویسا بھرا. لیکن آپ سے یہ گزارش ہے، دیکھیں اس وقت ہمارے اس ادارے کی اگر جو بلڈنگ ہے اس کو ہم نے یعنی کہ کمپلیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ ہم کو یہ کام کریں کہ 2 مولانا، ایک اور مولانا صاحب میرے ساتھ یہاں پر فیملی والے بزرگ ہیں، ان کو مجھے بلانا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس ادارے کی بلڈنگ کو اب کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ ہم کو ممبر سازی دیں. مثال کے طور پر اگر ہم 2 مولانا لوگ یہاں پر ہوتے ہیں، 2 آن لائن، 4 ایک باورچی، ایک گارڈ، ورک کرنے والے یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو آفس وغیرہ کے لیے لوگ کام کرنے والے ہیں وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ سارا جو سسٹم ہے اس کو جو ہے نا رن کرنے کے لیے جو ہے ایک بجٹ کی ضرورت ہے. اس لیے آپ مہربانی کر کے ہمارے اس ادارے کو، ٹرسٹ کو آپ ممبر سازی دیں.
ہم آپ کو یہی ممبر سازی کا جو اس وقت جو آپ لوگوں میں منتھلی دیں گے وقتی یہ ہمارا پیسہ کچھ آن لائن جو ہمارے ٹیچر ہیں ان پر ان کی تنخواہ جو ہوگی، کیونکہ کچھ جگہوں پر زیادہ تر غریب لوگ ہیں، اس پر خرچ ہوگا. دوسرے نمبر پر جو ہے نا جو پیسہ ہے وہ جو ہے وہ کیا ہوگا کہ اس بلڈنگ پر ساتھ ساتھ خرچ ہوگا. تو جو ہی ہمارے پاس مثال کے طور پر 20 بچوں کے اوپر اور 4 مولانا کے اوپر اور 2-3 جو سٹاف ہیں ان کے اوپر جو منتھلی بجٹ بنتا ہے وہ ہم آپ کو لسٹ بنا کے دیں گے کہ ہمارے منتھلی اتنے اخراجات ہیں. آپ کا ایک ایک پائی پیسہ صرف اس پرپس کے اوپر اور مشن کے اوپر خرچ ہوگا. لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ لوگ جو ہے نا جیسے آج کل کے دور میں جو قرآن حکیم میں بہت سارے واقعات ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آج کی جو برادری ہے اس کے اوپر فٹ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیسے اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، ایسے ہی آج کی یہ برادری اور آج کے رشتہ دار اور آج کے یہ لوگ ہیں. اس کے لیے آپ اور ہم سب کو کیا کرنا ہے، جو اہم بات ہے وہ ہمارے درمیان مصالحتی کمیٹیاں، نگران کمیٹیاں، پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس محمدی فورس، مہدی فورس اور ہادی فورس جو شیعہ سنی کو بھی ایک کرے، کیونکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ جو بس صرف ہم ہونے چاہیے. اس لیے میں ایسے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، نہ کسی کے ساتھ مقابلہ ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جنگ ہے، بلکہ اس اپنی عارضی زندگی کو بطور عبادت اس کی بارگاہ الہیہ میں پیش کرنا ہے. اس کے لیے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ پلیز آپ لوگ اور ہم کہاں پر ہیں، ہم آئے کہاں سے، ہم نے جانا کہاں پر ہے، اس کے لیے آپ مہربانی کر کے، میں آپ سب کا خادم ہوں، بلا تفریق بلا تشخیص کام کیے ہیں. جو لوگ دیکھیں جو ہمارے ساتھ سازشیں کر رہے تھے، جہاں پر ہماری 5 کنال جو ہے نا قبرستان کی زمین ہے، اس کے اندر زیارت ہے، 400 سالہ پرانا قبرستان ہے. اس کے اندر کیا قبریں ٹوٹ رہی تھی، شہید ہو رہی تھی، اور ایک بندہ وہ اپنے صرف نیازوں کے چکر میں ہم نے اسے کہا بھائی آپ اپنی نیازیں کھاؤ، لیکن یہ قبرستان کسی کی ملکیت نہیں ہوتا. اور جہاں کے لوگوں کو میں نے بلایا، یہاں کے شرفا کو، عزیزوں کو، بزرگوں کو، انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ واقعی یہ آپ لوگوں کا حق ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے نا کیا کریں، آپ چار دیواری پڑھائیں. اور ایسے ہے کہ ہم نے کہا کہ اس بندے کا اس میں کوئی عمل دخل اس چیز میں نہیں ہونا چاہیے کہ جو یہ کام کرے کہ ہمارے کسی کاموں میں رکاوٹ. اس کو نیازیں چاہیے تو جو لوگ دیتے ہیں تو دیں. ہمارے ساتھ یہ بھی اگر کام کرتا ہے کوئی چار دیواری میں یا کسی چیز میں تو یہ بھی کام کرے. لیکن یہ کیا ہوا، پتہ نہیں کس چکر میں ایسے لوگ جو اپنے پتہ نہیں کس اس میں چکر میں ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ دینی اداروں کے لیے بچوں کی جو تعلیم ہے اس کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، اور اگر آپ اور ہم سب لوگ اس میں کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا تعاون نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو روکتے نہیں ہیں. میں نے تو اس پورے علاقے سے بچوں کو پب جی گیمیں، یعنی بہت سارے دیہاتوں میں نے شاید ہی کوئی ایسا گھر یا محلہ ہو یہاں پر جس میں میں نے بچوں کو پب جی گیمیں نہیں چڑھائیں، ان کو یہ ٹک ٹاک اور یہ چیزیں اور یہ جو میوزک اس کے حوالے سے اویئرنیس نہیں دی. بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہی ایسی جگہ ہوں گی کہ جہاں کے بچوں کے لیے میں نے کام نہیں کیا. میں گن کے نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا کیا کام کیے ہیں. اگر آپ سب کو پتہ ہے جن کے لیے میں نے کیا کیا ہے، کہ میں نے جن کے لیے خدمت کی ہے، اور آپ لوگوں کا اگر میں خادم ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. میں نے یہاں 8 سال 2 دیہاتوں میں، پھر اس مدرسے میں مولوی صاحب، ان کے پٹرول، ان کی تنخواہ، اخراجات یو کے سے ہو کر، ان کے فون، مولوی صاحب آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، کدھر پہنچے ہیں جی، آپ لوگ جی بیٹھے ہوئے نہیں، کوئی کرتا ہے. پھر میں یو کے چھوڑ کے، ابھی لوگ مجھے کہتے ہیں آپ واپس آپ یو کے آئیں، لیکن اگر میں آپ لوگوں کے لیے یہاں خدمات کر رہا ہوں، خدمات دے رہا ہوں، میں تو خود آن لائن پڑھاتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن ہم سب کو اس ملک کے لیے، ملت کے لیے، انسانیت کے لیے، خدمت خلق کے لیے، حقوق اللہ، حقوق العباد کے لیے اپنا اپنا رول ادا کرنا. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ سب کو اب یہ کرنا ہوگا، اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا. ہمارے بزرگ علماء کرام کو ہمارے اوپر کیا کرنا ہوگا، سرپرستی فرمانی ہوگی. ہمارے نوجوانوں کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا. ہمارے وہ لوگ کہ جو چند ایک ایسے ہیں کہ جو روڑے اٹکاتے ہیں، کچھ کو تو ہم نے کہا کہ خدا را باز آ جائیں، نہیں تو آپ کے اوپر پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ کیا کرے گی.
کہ جو آپ چالے چلتے ہیں تو جب اللہ نے تمہاری ڈوری کھینچی تو کیا کرو گے؟ تو ان کی ڈوری جب کھینچی گئی تو پھر وہ عبرت کا نشانہ بنے. لوگ ڈرے تو تب جا کر یہاں پر لوگ چاہتے تھے کہ یہ ادارہ ہم نہیں بننے دیں گے، لیکن ایسے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ چند ایک ہیں، ہم سب اس علاقے میں سنی شیعہ ہم سب حسینی ہیں، کوئی بھی ضدی نہیں ہے. اب چند ایک لوگوں کی وجہ سے ہم کیا کریں کہ ہم یہ تعمیر ملت کے کام چھوڑ دیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے پلیز عذرائے مولا، آپ جو ہے مولا علی علیہ السلام کے اس حکم کے مطابق کہ اے میرے بیٹو حسن و حسین، میں تمہیں 2 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. ایک تقوی خداوندی، یعنی کہ پرہیزگاری، خدا کا خوف، خدا کا تقوی، اور دوسرا اپنے امور میں نظم، تنظیم، یونٹی. اس کے لیے بس مجھے آپ سب سے یہی التماس کرنی تھی کہ پلیز حب اللہ اور بغض اللہ کے لیے، حقوق اللہ، حقوق العباد کے لیے، مظلوم انسانوں کے لیے، یہ جو اس دور کی مظلوم ترین نسل ہے، نئی نسل جو دشمن کے فاسد ماحول میں جو ہے رچی بسی ڈلی جا رہی ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ اور ہم سب کو کام کرنا ہوگا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.